اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے۔ یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے اور صاف احکام آنے کے بعد ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا۔ ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات واولئک لهم عذاب عظیم۔ حاضرین کرام، آج مجھے جس موضوع کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ یقیناً آپ کے علم میں ہے۔ یہ موضوع بہت ہی اہم، بلکہ یوں کہہ لیں کہ وقت کا سلگتا ہوا موضوع ہے۔ کہ اتحاد وقت کا اہم تقاضا۔ کون نہیں جانتا کہ اختلاف کی مضرتیں کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اور کون نہیں جانتا کہ اتحاد کے فوائد کیا کیا ہیں، اتحاد کی برکات اور اس کے ثمرات کیا کیا ہیں۔ آج عالم اسلام تاریخ کے جس المناک اور اندوہناک دور سے گزر رہا ہے، یاران نقطہ داں پر مخفی نہیں۔ ان کا حال زار پڑھ کر، سن کر، دیکھ کر ہر ایک صاحب دل کا دل پارا پارا ہونے لگتا ہے، ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں ہی کو مشق ستم کیوں بنایا جا رہا ہے؟
جواب یہ ہے کہ قوموں کی موت و حیات، قوموں کا اقبال و ادبار، قوموں کا عروج و زوال اور قوموں کے ترقی و تنزل کے جو اصولی مراتب ہیں، ان میں ایک اصولی مرتبہ اتحاد ہے۔ اتحاد قوموں کو بلندی کی طرف لے جاتا ہے اور اختلاف قوموں کو کمزور کر کے اسے تباہی کے تحت الثری کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ذرا سورہ قصص کی ایک آیت کریمہ پر ایک گہری نگاہ ڈال لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم۔ فرعون کو زمین میں بلندی مل گئی، صاحب سلطنت ہو گیا، تو اس نے اپنی سلطنت کی بقا کے لیے جو سب سے بڑا کام کیا وہ یہ تھا کہ وجعل اہلہا شیعا، حکومت کے مخالف، حکومت وقت کے مخالف اس وقت جو گروہ تھا بنی اسرائیل کا، ان کے درمیان اس نے پھوٹ اور تفرقہ ڈال دیا اور انہیں گروہوں میں بانٹ دیا۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، موجودہ مخالف گروہ کے اندر تفرقہ پیدا کر دیا، انہیں گروہوں میں بانٹ دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ گروہوں میں بٹنے کا قرآن حکیم نتیجہ بتاتا ہے، گروہوں میں بٹے تو یستضعف طائفة منہم، تو ان میں کا ایک گروہ کمزور ہونے لگا۔ یعنی اس تفرقہ اندازی کا جو مقصد تھا وہ مخالف گروہ کو کمزور کرنا تھا۔ یستضعف طائفة منہم، اب ظاہر ہے کہ جب وہ گروہ کمزور ہو گیا تب اسے مارنے میں، ذبح کرنے میں اور ان کی عزت و ناموس پر ڈاکہ ڈالنے سے کون سی چیز روک سکتی؟ تو یذبح ابناءہم، وہ ذبح کرنے لگا مخالف گروہ کے بچوں کو اور باقی رکھنے لگا بچیوں کو۔ ترتیب آپ دیکھیں کہ پہلا کام اس نے یہ کیا کہ مخالف گروہ کے درمیان تفرقہ ڈال کر کے مقصد حاصل کیا اس نے کہ مخالف گروہ کمزور ہو گیا، اور مخالف گروہ جب کمزور ہوا تو ان کو مارنے میں بھی آسانی ہو گئی اور ان کی عزت و ناموس سے کھیلنا بھی آسان ہو گیا۔ تو لگا وہ مخالف گروہ کے درمیان تفرقہ اندازی ڈالنے اور اس گروہ کو کمزور کرنے، بیٹوں کو ذبح کرنے، بچیوں کو باقی رکھنے۔ ثابت یہ ہوا کہ تفرقہ اندازی سے قوم کمزور ہو جاتی ہے، اور جب قومیں کمزور ہو جائیں تو انہیں آسانی سے مشق ستم بنایا جا سکتا ہے۔ یہ اس سوال کا جواب تھا کہ
آج دنیا میں مسلمان ہی مشق ستم کیوں؟ جواب یہ کہ ان کے درمیان اتنے اختلافات ہیں کہ کسی اور قوم کے درمیان وہ اصولی اختلافات نہیں ہیں جو قوموں کی کمزوری اور تباہی کا سبب بنتے ہیں. اسرائیل کا ایک وزیر اعظم گزرا ہے موشے دایان، اس نے ایک کتاب لکھی ہے دا اسٹوری آف مائی لائف، میری زندگی کی کہانی. پکا یہودی ہے اور سلطنت یہود کا وزیر اعظم بھی تھا. اس نے اپنی اس کتاب دا اسٹوری آف مائی لائف کے اندر لکھا ہے کہ the Arabs disunited and at odds with one another over every issue, big and small, present no threats. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ عرب جن کے اندر اتحاد نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ڈس یونائٹڈ، متحد نہیں ہے یہ، اور متحد نہ ہونے کی بنا پر وہ ہر چھوٹے بڑے مسئلے کے اوپر ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتے ہیں. تو ایسے لوگ جو آپس ہی میں لڑ رہے ہوں، یہ سلطنت اسرائیل کے لیے کیا خطرہ بن سکتے؟ اس کے اس قول کے تناظر میں یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے اور یہ کہنا بجا ہوگا کہ قوموں کا آپس میں مختلف ہونا، اصولی اختلافات رکھنا، در حقیقت آپ اپنی قبر کھودنے کے مرادف ہے. اور ایسی قومیں کبھی بھی ترقی کی ثریا کی طرف اپنا سفر جاری نہیں رکھ سکتی، بلکہ تباہی اور بربادی کی تحت سرا ہی ان کا مقدر ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس خطرناک چیز سے دور رہنے کے لیے بار بار تاکید فرمائی ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، آئیے پہلے اس آیت کریمہ پر نظر ڈالتے ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ہے تو ایک چھوٹی سی آیت، مگر قوموں کے عروج و زوال کی پوری کہانی اس آیت کریمہ میں بیان کر دی گئی. یہ قرآن حکیم کی جامعیت کا ایک پکا ثبوت ہے، اس کے کمپری ہے، ہینسونیس کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے. فرمایا گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور دیکھو ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو آپس میں فرقوں میں بٹ گئے. وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور انہوں نے آپس میں اختلاف کیا دلائل واضحہ کے آ جانے کے بعد. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے. آیت کریمہ کو ذرا غور سے دیکھیں. پہلے یہ فرمایا گیا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے. پھر بعد میں بتایا گیا کہ فرقوں میں بٹے کیوں؟ آپسی اختلاف کی بنا پر. جب اختلافات رونما ہوتے ہیں تو ان اختلافات کی بنا پر قوم فرقوں میں بٹتی ہے. تو گویا تفرقے کی بنیاد اختلاف ہے. تبھی تو کہا گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے. فرقوں میں بٹے کیوں؟ وجہ وَاخْتَلَفُوا، اختلافات کی بنا پر
آپسی مناقشات، آپسی نزاعات، آپسی اختلافات کی بنیاد پر یہ فرقوں میں بٹے. اور اس کے بعد ایک بہت ہی اصولی سوال کا جواب دیا جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ہر اختلاف نقصان دہ ہوتا ہے؟ کیا ہر اختلاف مضر ہوتا ہے؟ بتایا گیا نہیں. اختلاف فطری ہے، اختلاف ہو جایا کرتا ہے. ہر اختلاف مضر اور نقصان دہ نہیں ہے، اور ہر اختلاف سے فرقے نہیں بنتے. اختلاف مضر وہ ہے اور اس اختلاف سے فرقے بنتے ہیں جو اختلاف دلائل واضحہ کے آ جانے کے بعد ہوتا ہے. دلائل موجود ہیں مگر آدمی دلائل واضحہ کو اوائڈ کر کے وہی مرغے کی ایک ٹانگ کہ میں نہ مانوں، مجھے اسی موقف کے اوپر ڈٹے رہنا ہے چاہے اس کے خلاف کتنے ہی دلائل کیوں نہ آ جائیں. اس طریقے کے اختلافات انتہائی مضر ہوتے ہیں اور یہ اختلافات سبب بنتے ہیں تفرقہ اندازی کے. ورنہ ہر اختلاف مضر نہیں ہے. اختلاف تو صحابہ کرام میں بھی تھا، بہت سارے مسئلوں میں، ایک دو مسئلوں میں نہیں، بلکہ میں یہ کہوں تو بھیجا نہ ہوگا کہ سینکڑوں مسائل میں ان کے درمیان اختلافات تھے. اور بعض لوگ اس کو دلیل بناتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو آپسی اختلافات ہیں، ان اختلافات سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ اس طریقے کے اختلافات صحابہ کرام میں بھی تھے. یہ ایک سفسطہ اور مغالطہ ہے. ایک ذی عقل آدمی کو اس مغالطے میں نہیں آنا چاہیے. صحابہ کرام کے اختلافات میں اور ہمارے اختلافات میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. پہلا فرق تو یہ ہے کہ ایک صحابی دوسرے صحابی سے ایک مسئلے میں اختلاف رکھتا ہے مگر آپسی محبت اور احترام کے اندر کوئی فرق نہیں آ رہا ہے. دیکھیں، اور قرآن حکیم نے اس کی گواہی دی ہے. محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہے، اور جو آپ کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام یہ انکار کرنے والوں پر تو سخت ہیں مگر آپس میں بڑے رحیم ہیں. قرآن حکیم نے خود گواہی دی کہ اگرچہ بعض مسائل میں آپسی اختلافات ان کے ہوں گے مگر ان آپسی اختلافات کی بنا پر کبھی احترام میں محبت میں کمی نہیں آئے گی. عبداللہ ابن مسعود کا اختلاف زید ابن ثابت سے ہے، لیکن کیا مجال کہ دلوں میں کسی طریقے کا میل ہو، دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی کینہ ہو، دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی حقد ہو، کوئی بغض ہو، کوئی نفرت ہو، کوئی عداوت ہو. اختلافات کے باوجود محبت اور احترام کے اندر کبھی کمی نہیں آئی. یہ فرق ہے صحابہ کرام کے درمیان اختلافات اور ہمارے اختلافات کے درمیان. یہاں تو اختلاف کا عالم یہ ہے کہ ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہنے سے بھی نہیں چوکتا. یہاں تک کہ ایک فرقے والا دوسرے فرقے والے کی مسجد میں اگر نماز پڑھنے چلا جائے تو مسجد دھلوا لی جاتی ہے. کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام کے بھی درمیان اختلافات تھے، ہمارے درمیان بھی اختلافات ہیں، تو ان اختلافات سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ اگر ویسا اختلاف ہوتا تو فرق نہیں پڑتا، لیکن اختلافات نے دوسری شکل لے لی ہے، اس وجہ سے فرق پڑ رہا ہے. صحابہ کرام کے درمیان اختلاف تھا، لیکن اس اختلاف سے صحابہ کرام کا مقصد تلاش حق تھا. اختلاف کا مطلوب حقیقت کی تلاش تھی. کیا ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں وہ تلاش حقیقت کی وجہ سے ہیں؟ نیز صحابہ کرام میں مسائل میں اختلافات تھے، لیکن اگر صحیح حدیث آ گئی، صریح حدیث آ گئی، بینات آ گئے، واضح دلائل آ گئے،
صریح حدیث صریح آیت سامنے آ گئی تو صحابہ کرام اپنے اختلافات کو فوراً ختم کر دیتے تھے اور قرآن کی بات اور حدیث کی بات کے اوپر قربان ہو جایا کرتے تھے. اس پر آمنا و صدقنا کہتے تھے اور انہیں آمنا و صدقنا کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی تھی. آج آیت پیش کر دی جائے, حدیث پیش کر دی جائے, لیکن کیا مجال کے کانوں پر جھوریں گے. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حدیث پاک اس طرح, وان عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت الانصار منا امیر ومنکم امیر فاتاهم عمر رضی اللہ تعالی عنہ فقال الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر ان يصلي بالناس فأيكم تطيب نفسه ان يتقدم ابا بکر قالوا نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر. رواہ النسائی فی کتاب الامامہ. حضرت امام نسائی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو, جہاں امامت کا چیپٹر ہے, امامت کے چیپٹر میں اس حدیث کو ایسے ہی لائیں. راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث سے پاک کا ترجمہ دیکھیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, آپ اس جہان فانی سے تشریف لے گئے, تو دفن سے پہلے ہی خلافت کا مسئلہ, امارت کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا. اب اس مسئلے کو کیسے سلجھایا جائے اختلاف ہو گیا. انصار نے مسئلے کو اس طرح حل کرنا چاہا. قالت الانصار, انصار نے کہا, دیکھیے مسئلے کا حل پیش کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب امت مسلمہ کا خلیفہ کون بنے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. خلیفہ بنانا ہے بہت ہی اہم چیز ہے, اس لیے کہ خلافت یہ در حقیقت نبوت کی جانشینی ہے. اب ظاہر ہے کہ خلیفہ کون بنے بہت بڑا مسئلہ ہے. انصار نے اس مسئلے کو اس طرح حل کرنا چاہا. دیکھیے حل کس طرح کر رہے ہیں. قالت الانصار, انصار نے کہا منا امیر ومنکم امیر, ایک امیر تم میں سے بن جاتا ہے اے مہاجرین, اور ایک امیر ہم میں سے بن جاتا ہے انصاریوں میں. کیا یہ مسئلے کا حل انصار نے نکالا. اختلاف کو ختم کر دیتے ہیں. مسئلے کا حل یہ ہے, سولوشن یہ ہے کہ ایک امیر مہاجرین میں کا اور ایک امیر انصار میں کا. قالت الانصار منا امیر ومنکم امیر, انصاریوں نے کہا کہ ایک امیر مہاجرین میں سے ایک امیر انصاریوں میں سے. مسئلے کا حل نکل آیا. فاتاہم عمر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. کہا کہ ایک نیام میں دو تلواریں کیسے رہ سکتی ہیں, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. کہا کہ تو آپ ہی مسئلے کا حل بتائیں. کہا کہ میں مسئلے کا حل پیش کروں. کہا کہ جی ہاں اجازت ہے. فقال, حضرت عمر نے فرمایا الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر ان یصلی بالناس. ایک بات بتاؤ, کیا تمہیں علم نہیں ہے؟ الستم تعلمون, ڈونٹ یو نو, کیا تمہیں یہ علم نہیں ہے؟ الستم تعلمون, کیا تمہیں یہ علم نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں, جب آپ شدید بیمار ہوئے, مسجد میں مصلی پر نہیں آ سکتے تھے, تو آپ نے نماز پڑھانے کے لیے لوگوں کو اپنے مصلی پر کس کو کھڑا کیا؟ تمہیں علم ہے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر ان یصلی بالناس, حضرت ابو بکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے اپنے مصلی پر کھڑا ہونے کا حکم دیا. کہاں یہ بات تو ہے. کہا کہ نبی نے
اپنی حیات میں جس کو اپنے مصلے پر جگہ دی ہو نماز پڑھانے کے لیے اور جس کو کھڑا کیا ہو، فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَن يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ، تو اب کس کا دل چاہے گا کہ وہ ابو بکر سے آگے بڑھے؟ ایک ہے نبی نے اپنے مصلے پر جس کو بڑھا دیا، اب بتاؤ کون ہے تم میں سے کس کا دل چاہے گا کہ ابو بکر کو چھوڑ کر کے کسی اور کو نبی کے مصلے پر کھڑا کیا جائے؟ قالو، ہر ایک نے ایک ساتھ یہ کہا، نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ابو بکر سے آگے بڑھیں۔ ارے نبی نے جس کو اپنی زندگی میں مصلی پر کھڑا کر دیا، ہم میں سے کون نبی کی اس بات کے اوپر اپنی بات لے جا سکتا ہے اور کون کسی دوسرے کو کھڑا کر سکتا ہے ابو بکر کے علاوہ؟ لہذا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ آپ نے دیکھا ایک حدیث کے اوپر فیصلہ ہو گیا کہ نبی نے اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر کو مصلی پر کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے مسئلے کا حل اس طرح ڈھونڈا کہ جس ہستی کو نبی نے اپنی زندگی میں اپنا مصلی عطا کیا ہو اس سے آگے کون بڑھے گا، لہذا خلافت کا مستحق وہی ہے، لہذا حضرت ابو بکر ہی خلافت کے مستحق ہے۔ مسئلے کا حل نکل آیا۔ سوال یہ ہے کہ مسئلے کا حل کیسے نکلا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جانے کے بعد تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے۔ اور فرقوں میں قوم کب بٹتی ہے؟ وَاخْتَلَفُوا، جب آپس میں اختلاف ہو جائے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا ہر اختلاف مضر ہے؟ نہیں، ہر اختلاف مضر نہیں ہے۔ وہ اختلاف مضر ہے جو دلائل واضحہ کے آ جانے کے بعد کیا جائے۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ہر اختلاف مضر نہیں ہے، دلائل واضحہ کے آ جانے کے بعد پھر اختلاف کی گنجائش رکھنا در حقیقت یہ اختلاف کو اور تفرقہ اندازی کو اور فرقہ بندی کو ہوا دیتا ہے۔ اور جب قوم اس تفرقہ اندازی میں مبتلا ہو جائے، فرقوں میں بٹ جائے، تو وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ آیت کریمہ کا آخری ٹکڑا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اس سوال کا جواب موجود ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان مشق ستم کیوں ہیں؟ ہر ظلم و ستم کا تختہ مشق ان کو کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اس عذاب میں وہ کیوں مبتلا ہیں؟ اس عذاب عظیم میں کیوں گرفتار ہیں؟ جواب یہ ہے کہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور جو قوم فرقوں میں بٹ جائے، اقبال نہیں ادبار اس کی قسمت ہے، ادبار اس کا مقدر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے اور آپ نے اختلاف سے بچنے کے لیے پریکٹیکلی ہمیں ایک مخصوص انداز میں سمجھایا۔ اولین مخاطب تو صحابہ تھے، اس تناظر میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ حدیث پاک دیکھ، وعن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الاوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي، رواه ابن ماجہ فی باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو پہلے ہی چیپٹر کے اندر باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لائیں۔ راوی حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک آپ نے ایک خط کھینچا، فخط خطن، ایک خط کھینچا، وہ خط خطین یمین ہی، اور اس خط کے داہنی طرف دو خط کھینچا، وہ خط خطین یسار ہی، اور اس خط کے بائیں جانب دو خط کھینچے۔ پھر آپ نے اپنی انگشت مبارک بیچ والی لائن کے اوپر رکھا، ثم وضع يده في الخط الاوسط، بیچ والی لائن کے اوپر اپنی انگشت مبارک رکھ کر کے آپ نے فرمایا هذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ ثم تلا هذه، پھر آپ نے یہ آیت کریمہ اپنی بات کے استشہاد میں فرمائی
کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ فرماتا ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تو اسی ایک راستے کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور راستوں پر مت چلو، فرمایا گیا راستے پر چلو، راستوں پر نہ چلو، اس لیے کہ راستے جو مختلف ہوتے ہیں آدمی کو کہیں کا کہیں پہنچا دیتے ہیں، آدمی منزل سے بھٹک جاتا ہے. اور عربی کا مشہور محاورہ ہے من تفرق به الشعاب اهلكه اللہ، جسے گھاٹیاں لے کر ادھر ادھر ہو جائیں اللہ اسے ہلاک کر دیتا ہے. تو فاتبعوه، تو ایک ہی راستے کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل، راستوں کی پیروی نہ کرو، راستے پر چلو، راستوں پر نہ چلو، اس لیے کہ راستوں پر پڑھ کر کے آدمی بھٹک جاتا ہے اور تباہی اس کا مقدر بن جاتی ہے. اس حدیث پاک میں آپ غور فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز سے ہمیں سمجھایا ہے کہ ہم اختلافات سے دور رہیں اور ایک ہی راستے کو ہم اپنائیں، راستوں سے دور رہیں، راستے کے اوپر چلیں. اسی وجہ سے قرآن اور حدیث میں جا بجا مسلمانوں کی قومی زندگی کا نام اجتماع رکھا گیا ہے. اجتماع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی قومی زندگی کا نام ہی اجتماع رکھا ہے. سب سے بڑی عبادت دعا، اس سے بڑی عبادت اور کوئی نہیں. اور سب سے بڑی دعا کہاں ہے؟ سورہ فاتحہ میں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. ہدایت کی دعا سب سے بڑی دعا ہے، اس سے بڑی دعا اور کوئی نہیں. تو دعا سب سے بڑی عبادت اور ہدایت کی دعا سب سے بڑی دعا. بتائیے جسے ہدایت مل جائے اسے اور کس چیز کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہاں چاہے نماز پڑھنے والا منفرد ہو، چاہے امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو، اسے یہ سورہ پڑھنی ہی ہے. بغیر اس سورت کو پڑھے ہوئے نماز نہیں ہوتی. اور تنہا پڑھ رہا ہو تو قیاس یہ کہتا ہے کہ اسے اہدنی کہنا چاہیے، واحد متکلم کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے، جمع کا نہیں. لیکن چاہے وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہو یا امام کے ساتھ ہو، اسے اہدنا ہی کہنا ہے، اہدنی نہیں کہہ سکتا. کہ بھائی میں تنہا نماز پڑھ رہا ہوں تو میں اپنے بارے میں ایسا کہوں اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم کی ہدایت دے. تنہا پڑھ رہا ہو تب بھی جمع متکلم کا معاملہ درمیان میں لانا پڑے گا اور جمع متکلم کی ضمیر استعمال کرنی پڑے گی. اگر اہدنی کہہ دیا تو نماز باطل ہو جائے گی. اسے کہنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلا، ہم سب کو ہدایت دے. کیا مطلب؟ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ فرد کی زندگی کوئی زندگی نہیں، فرد کی زندگی کسی اہمیت کی حامل نہیں. اہمیت ہے تو اجتماع اور جماعت کی ہے. تبھی تو شاعر نے کہا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. جب تک آدمی ملت سے جڑا ہوا ہے، جماعت سے جڑا ہوا ہے، متحد ہے، تب تک اس کی اہمیت ہے. جیسے وہ قطرہ جو سمندر سے جڑا ہوا ہے اہمیت رکھتا ہے، اگر اس قطرے کو سمندر سے نکال لیا جائے قطرہ ویلو لیس ہو جاتا ہے، قطرہ بے قیمت ہو جاتا ہے. تو فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. تو دعا سب سے اہم عبادت اور سب سے بڑی دعا ہدایت کی دعا. حکم یہ ہے
کہ جمع کے صیغے کے ساتھ منفرد بھی پڑھے، اس کے لیے ضروری ہے. دعا کے بعد نماز کو لے لیں، کتنی اہم عبادت ہے. مسلمانوں کا بچہ بھی جانتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نماز ہی کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب ایک آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے، نماز ہو جائے گی. ایک آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، فرق کیا ہے دونوں میں؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح. وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. رواہ البخاری فی کتاب الاذان. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے کتاب الاذان کے اندر لائیں. راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے پر 27 گنا فضیلت رکھتی ہے. اگر آدمی تنہا نماز پڑھتا ہے تو 1 درجہ اسے ثواب ملا، اور اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اسے 27 درجوں کا ثواب ملا. جماعت، اجتماع اور اتحاد کی اہمیت تو آدمی اپنی کھلی آنکھوں سے یہاں دیکھ سکتا ہے. نماز کے بعد اگر آپ غور فرمائیں تو ایک ہے 5 وقتہ نماز، 5 وقتہ نماز ہے. ایک ہے جمعہ کی نماز، ایک ہے عید الفطر کی نماز، ایک ہے عید الاضحیٰ کی نماز. تو 5 وقت آپ کو مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا ہے. اور اتفاق سے کام کاج میں مشغول ہونے اور مصروف ہونے کی وجہ سے آدمی نماز باجماعت کی پابندی نہیں کر پا رہا ہے، تو ہفتے میں ایک دن اسے مسجد میں ضرور حاضر ہونا ہے. تاکید بھی فرمائی گئی اور فضیلت بھی بتائی گئی. تاکید قرآن کی اس آیت سے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو، جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دے دی جائے تو دوڑ پڑو. یہاں تک کہ خرید و فروخت اگر کر رہے ہو تو فوراً خرید و فروخت چھوڑ دو، اس وقت خرید و فروخت بھی حرام ہو جائے گی. اس سے یہ پتا چلا کہ نماز جمعہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے الا یہ کہ عذر شرعی ہو. ہفتے میں 1 مرتبہ مسجد میں حاضر ہونا ضروری قرار دیا گیا. کیوں؟ یہ اس بات کی طرف اشارہ نہیں کہ اسلام اجتماع کو اور اتحاد کو بڑی محبوب نظروں سے دیکھتا ہے. یہ تو جمعہ کی فرضیت کے بارے میں جو آیت کریمہ تھی وہ میں نے پیش کی. فضیلت اس کی دیکھیے، فضیلت اس حدیث پاک میں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابۃ ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائکۃ یستمعون الذکر. رواہ مسلم والبخاری فی کتاب الجمعہ. عجیب بات تو یہ ہے کہ حضرت امام بخاری اور امام مسلم دونوں انہی لفظوں کے ساتھ کتاب الجمعہ کے اندر امام بخاری اور امام مسلم اپنی مسلم شریف کتاب الجمعہ کے اندر انہی الفاظ میں اس حدیث کو لائیں. کوئی فرق نہیں ہے لفظوں میں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی جمعہ کے دن غسل جنابت کرے، ناپاکی کا غسل کرے،
پھر سب سے پہلے مسجد کے اندر جو آیا گویا اس نے اللہ کے حضور ایک اونٹ کی قربانی پیش کی. دوسرے نمبر پہ آیا تو اس نے گائے قربانی کی. تیسرے نمبر پہ آیا گویا کہ اس نے ایک سینگ والا میڈھا اللہ کی راہ میں قربان کیا. چوتھے نمبر پہ آیا گویا اس نے اللہ کی راہ میں مرغی قربان کی. اور پانچویں نمبر پہ جو آیا گویا اس نے اللہ کی راہ میں انڈا قربان کیا. ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ حدیث سے ثابت کیجئے کہ مرغی کا کھانا جائز ہے کہ نہیں اور انڈے کا کھانا جائز ہے کہ نہیں. میں نے یہ حدیث پڑھ دی تھی. اور اس کے بعد امام جب ممبر کے اوپر آ جاتا ہے تو ملائکہ دفتر سمیٹ لیتے ہیں اور وہ بھی ذکر کو سننے لگتے ہیں, خطبے کو سننے لگتے ہیں. اس سے یہ پتا چلا کہ اصل چیز ہے خطبے کا سننا. اور اس اجتماع کی وجہ سے کہ ایک ہفتے میں لوگ ضرور نماز میں حاضر ہوں, 4 رکعت والی نماز 2 رکعت کر دی گئی. اب بتائیے پورے ہفتے ہمیں ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھنی ہے, لیکن ہفتے میں ایک بار ہمیں 2 رکعت پڑھنی ہے. اس سے کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ سارے مسلمان جمع ہوں. زندگی اجتماع کی ہے, حیات اتحاد کی ہے. جو لوگ متحد ہوتے ہیں وہی بلندیوں کو چھوتے ہیں, جو لوگ منتشر ہو جائیں تباہی ان کا مقدر ہے. تو یہ معاملہ تو جمعہ کا تھا. اور کوئی جمعہ کے دن بھی حاضر نہ ہو سکے تو اتفاق سے کوئی کام پیش آ گیا تو کم سے کم سال بھر میں 2 بار تو حاضر ہونا ہی ہے. حدیث اس طرح وعن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كنا نؤمر ان نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. رواه البخاری في كتاب العيدين. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے کتاب العیدین کے اندر لائے. راویہ مشہور صحابیہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا. بتائیے نبی حکم دے اس کا کرنا واجب ہوتا ہے, فرض ہوتا ہے. کنا نؤمر ہمیں حکم دیا جاتا تھا کس بات کا؟ ان نخرج یوم العید, مرد تو مرد, عورتیں بھی عیدگاہ کے لیے نکلے. ہمیں حکم دیا جاتا تھا یہاں تک کہ وہ کنواری لڑکیاں جو پردوں میں ہیں وہ بھی عیدگاہ کے لیے نکلیں. اور چھوڑو یہ تو پاک لوگوں کی بات ہے جو پاکی کی حالت میں ہیں, مرد کے ساتھ عورتیں. حتی نخرج الحیض, یہاں تک کہ وہ عورتیں جو نماز نہیں پڑھ سکتی وہ بھی وہاں پہنچیں, وہ بھی وہاں جائیں. اچھا کیا ان کے جانے کا کیا مقصد ہے؟ وہ تو نماز نہیں پڑھ سکتی. اس کا جواب دیا گیا فیکن خلف الناس, لوگوں کے پیچھے رہیں وہ. فیکبرن بتکبیرہم, ان کی تکبیر کے ساتھ تکبیر پڑھیں دھیرے دھیرے. ویدعون بدعائہم, ان کی دعا میں شریک رہے. وہ جو دعا کرے اس دعا کے اوپر آمین کہے, یہ خود دعا کرے. یرجون برکت ذالک اليوم وطہرتہ, اس دن کی پاکی اس دن کی برکت کی وہ بھی امید لے کر کے جائیں. سال بھر میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی پہنچیں, عید الفطر میں بھی اور عید الاضحیٰ کے اندر بھی. دیکھ رہے ہیں آپ اجتماع اور اتحاد کی کتنی اہمیت ہے. تو یہ تو نماز کا معاملہ تھا. آئیے نماز کے بعد ذرا زکوٰۃ دیکھ لیتے ہیں. زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ آج تو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں ہیں, اور اگر زکوٰۃ نکالتے بھی ہو تو اس کا صحیح مصرف نہیں ڈھونڈ پاتے. اسی وجہ سے ہمارا پورا نظام زکوٰۃ تباہ و برباد ہو کر کے رہ گیا ہے. اور اس قوم میں اتنے غریب ہیں, اتنے مفلس ہیں کہ اور کسی قوم کے اندر اتنے مفلس, اتنے بیگرس اور اتنے زیادہ فقیر آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اور یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ جس قوم کے اندر نظام زکوٰۃ جیسا حسین نظام ہو اس قوم کے اندر اتنی زیادہ بھیک منگے اور اتنے زیادہ بھیک مانگنے والے, اتنے زیادہ بیگرس. یہ سخت افسوسناک بات ہے. کہیں نہ کہیں لیکیج ضرور ہے. اب اگر غور فرمائیں تو زکوٰۃ کا مقصد بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ فرزندان توحید کی معاشی اور اجتماعی بقا اور اس کے استحکام کے لیے کوشش کی جائے, اور فرزندان توحید کو متوجہ کیا جائے
کہ جو غریب ہیں ان کی معاشی حالت کو مضبوط کرے، مستحکم کرے. اگر آپ گہرائی میں جائیں گے تو زکوٰۃ کا مقصد بھی یہی ہوگا، اجتماع کی اہمیت کو بتانا، اتحاد کی اہمیت کو بتانا. آئیے ذرا اس سلسلے میں ایک حدیث پاک دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال انك تأتي قوما اهل كتاب فادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله فانهم اتوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. رواه الترمذی في کتاب الزکاة. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الزکاة کے اندر لائے. میں نے پوری روایت ریفر کر دی ہے. حدیث پاک دیکھیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا اور مبلغ بنا کر کے بھیج رہے ہیں، تبلیغ کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں. اور آپ یہ فرما رہے ہیں دیکھو تم ایک ایسی قوم کے پاس پہنچ رہے ہو جو کتاب والی قوم، وہ تورات کا علم رکھتی ہے، انجیل کا علم رکھتی ہے، یہودی ہیں، عیسائی ہیں. انک تاتی قوما اہل کتاب، کتاب والی قوم کے پاس تم جا رہے ہو. تو دیکھو سب سے پہلے اپنی دعوت کا آغاز کہاں سے کرو گے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ سے، محمد رسول اللہ. فدعوہم الی شہادت ان لا الہ الا اللہ. تو پہلے ان کو دعوت دینا کہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وانی رسول اللہ، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جس طرح اللہ اپنی توحید میں یکتا، وحدانیت میں یکتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت اور نبوت میں یکتا. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں. آپ آخری رسول ہیں اور اب اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے رسول ہیں. جب اس بات کو مان لیں، یعنی شہادتین کی گواہی دے دیں، تو اب دوسرے نمبر پہ ان سے یہ کہنا کہ اللہ نے تم پر ایک دن اور رات میں، فی الیوم واللیلہ، ایک دن اور رات میں 24 گھنٹوں کے اندر 5 وقت کی نماز فرض کی. ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں. شہادتین کی گواہی کے بعد نماز. اور اگر اس بات کو مان لیں تو تیسرے نمبر پہ فعالمہم، یہ بات بتانا ان اللہ افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم، ان کے مالوں میں زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے. اور یہ زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی، کیسے لی جائے گی؟ تؤخذ من اغنیائہم، جو مالدار ہیں ان سے لی جائے گی، وترد علی فقرائہم، اور جو غریب لوگ ہوں گے ان کو یہ زکوٰۃ دی جائے گی. اس ٹکڑے سے ایک اور نقطہ معلوم ہوا کہ جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے تیسے ملک کے مختلف کونوں سے چندے والے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ چندہ دے سکتے ہیں ان کو، لیکن پہلے آپ کا شہر، آپ کا محلہ، آپ کا جو سرکل ہے، آپ کے جو اطراف و جوانب ہیں، وہ زیادہ مستحق ہیں. تؤخذ من اغنیائہم، وہاں کے مالداروں سے لی جائے، وترد علی فقرائہم، وہاں کے غریبوں کے اوپر دی جائے. اگر اس اصول کو پیش نظر رکھیں اور اس طریقے سے زکوٰۃ کو تقسیم کریں، میرا خیال ہے کہ غریب بہت ہی کم نظر آئیں گے آپ کو. اور اگر اس بات کو مان لیں تو دیکھو زکوٰۃ میں ان کا بہترین مال مت لیتے بیٹھ جانا. اور دیکھو مظلوم کی آہو پکار سے ڈرتے رہنا، اس لیے کہ اللہ کے درمیان اور مظلوم کی آہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. مظلوم کی آہ اگر قبول ہو جائے بارگاہ الہی میں تو جس کے خلاف یہ آہ بلند کی گئی ہے بربادی اس کا مقدر ہے. شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ خدا کرے کہ میرے دل کی آہ نہ ہو. کیا کہتا ہے؟ خدا کرے کہ میرے دل کی آہ نہ ہو، تیرے سکون کی دنیا کبھی تباہ نہ ہو. اگر آہ قبول ہو گئی تو آدمی گیا کام سے. تو
اس حدیث پاک کے اوپر غور کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ فرمایا کہ پہلے شہادتین کی گواہی دینا، لوگوں کو اس طرف بلانا، اور پھر اس کے بعد یہ بتانا کہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں. اس کے بعد یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر، تمہارے مالوں کے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے. اور زکوٰۃ کا مقصد بھی یہی ہے کہ فرزندان توحید کے معاشی معاملے کو، معاشی حالت کو مستحکم کیا جائے. یہ تو معاملہ رہا زکوٰۃ کا. روزے کا معاملہ دیکھ لیجئے. ایک ہی مہینے میں روزہ فرض ہے، بلکہ کسی اور مہینے میں روزہ فرض نہیں ہے، اور وہ مہینہ ہے رمضان کا، جس مہینے کے اندر قرآن حکیم اترا. اسی وجہ سے صیغہ جو استعمال کیا گیا ہے وہ جمع کا صیغہ ہے. حدیث اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته فإن غمی علیکم فاکملوا العدد. رواہ البخاری فی کتاب الصیام. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے ہی، جہاں روزوں کا چیپٹر ہے، اس حدیث پاک کو ایسے ہی لائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سب روزہ رکھو چاند دیکھ کر، وافطروا لرؤیتہ، اور سب ساتھ ہی میں روزہ توڑو، روزہ ختم کرو چاند کو دیکھ کر. فإن غمی علیکم، تم سب کے اوپر اگر معاملہ مشتبہ ہو جائے کہ چاند نکلا کہ نہیں نکلا تو فاکملوا العدد، تو 30 کی عدد پوری کر لو. یہ بار بار سومو، افطرو، اکملو، یہ جمع کا صیغہ استعمال کر کے کیا بتایا گیا ہے؟ یہی بتایا گیا ہے کہ اگر غور کرو گے تو یہاں بھی اجتماع اور اتحاد بالکل نمایاں نظر آئے گا کہ سب ایک ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں، اور ایک مومن بھائی کے روزے سے دوسرے مومن بھائی کو تقویت مل رہی ہے، قوت مل رہی ہے. تو اگر غور فرمائیں تو روزوں کا ایک ساتھ ایک مہینے میں فرض کیا جانا بھی اجتماع اور اتحاد کا ایک حسین مظہر ہے. تو یہ روزوں کا بیان رہا. اب آگے دیکھیں حج کے بارے میں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے عبداللہ ابن یامر کی وہ حدیث پیش کر دوں. بڑی مشہور حدیث ہے. حدیث سرا. وعن عبداللہ ابن یامر رضی اللہ تعالی عنہ قال شہدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتاه الناس فسألوه عن الحج فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج عرفۃ فمن ادرک لیلۃ عرفۃ قبل طلوع الفجر من لیلۃ جمع فقد تم حجہ. رواہ النسائی فی کتاب الحج. حضرت امام نسائی کتاب الحج کے اندر، نسائی شریف کے اندر یہ روایت ایسی لائے. راوی حضرت عبداللہ ابن یامر ہے. حضرت عبداللہ ابن یامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت موجود تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. شہید تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا کہ کچھ لوگ آئے. فاتح الناس، کچھ لوگ آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے. پوچھو. کہا کہ حج کسے کہتے ہیں؟ حج کی روح کیا ہے؟ حج کی حقیقت کیا ہے؟ حج حقیقت میں ہے کیا؟ ہم حج کی روح کو جاننا چاہتے ہیں. آج تو 40 دن کلاسیں چلتی ہیں، 4-5 دن حج کے ارکان ادا کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے کلاسیں 40 دن چلتی ہیں. 2 مہینے کلاسیں چلتی رہتی ہیں. یہ لوگ پوچھنے کے لیے آئے ہیں. کیا پوچھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے خالی. کہا کہ پوچھو. کہا کہ حج کی حقیقت کیا ہے، روح کیا ہے؟ آج لوگ خول پر زیادہ محنت کر رہے ہیں، لباس پر زیادہ محنت ہو رہی ہے، ظاہر کے اوپر زیادہ محنت ہو، روح کے اوپر محنت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. حقیقت کی تلاش کسی کو نہیں ہے. ہر ایک آدمی ظاہر کے اوپر مر رہا ہے. یہاں سوال کرنے والوں نے حج کی روح کو پوچھا ہے، حج کی روح کے بارے میں سوال کیا ہے، حج کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا ہے. پوچھا اے اللہ کے رسول حج کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ حج کی روح کیا. آپ نے بتایا کہ حج کی روح جاننا چاہتے ہو. الحج عرفۃ، حج نام ہے عرفہ کا. بس یہ جواب ہے. الحج عرفۃ، حج نام ہے عرفہ کا. اور تمام مفتیان اعظام کا اور علماء کرام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ حاجی اگر میدان عرفات میں جمع نہ ہو، وہاں حاضر نہ ہو، تو تمام ارکان اگرچہ ادا کر لیتا ہے، اس کا حج نہیں ہوا. اسے میدان عرفات میں حاضر رہنا ہی ہے. سوال یہ ہے کہ سب ایک ساتھ میدان عرفات میں کیوں حاضر ہوں؟
حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو حقیقت یہی ہے کہ وہ بھی اجتماع کا اور اتحاد کا اور اشتراک عمل کا ایک حسین مظہر ہے. دنیا دیکھتی ہے کہ 25 لاکھ 30 لاکھ 35 لاکھ فرزندان توحید ایک ساتھ ایک جگہ جمع ہیں، ایک ہی لباس ہے اور ایک ہی انداز ہے اور زبان پر ایک ہی بات ہے، اللہ اکبر. اگر آپ حج کے اوپر غور کرنا چاہیں اور حج کی حقیقت کے اوپر غور کرنا چاہیں تو وہاں بھی اجتماع کی شان بالکل نمایاں نظر آئے گی کہ حج کا مقصد ہی اجتماع اور اتحاد کی اہمیت کو بتانا ہے. اس لیے کہ انہوں نے پوچھا کہ حج کی حقیقت کیا ہے. جواب الحج عرفۃ. آپ نے نہیں بتایا کہ حج نام ہے طواف کرنے کا، حج نام ہے فلاں ارکان کے فلاں رکن کے ادا کرنے کا، فلاں ارکان ادا کر لیے جائے تو یہ حج ہے. نہیں، آپ نے فرمایا کہ الحج عرفۃ، حج نام ہے عرفہ کا. غور فرمائے کہ یہ جواب اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اجتماع اور اتحاد کی شان کو نمایاں کر کے بیان کرنا چاہتے ہیں. اور حج سے زیادہ اجتماعیت کی شان اور کہاں نمایاں نظر آتی ہے؟ اور کہیں آپ دیکھتے ہیں تو جتنے بھی بنیادی ارکان ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، آپ غور کریں تمام کے تمام اجتماع اور اتحاد ہی کے مظاہر ہیں. اس سب ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم فرقہ بندیوں میں بٹنے، تفرقوں میں الجھنے اور مختلف گروہوں میں بٹنے سے باز رہیں، دور رہیں، سب متحد ہو کر کے رہیں، سب کا مطمع نظر ایک ہو، سب کا راستہ ایک ہو، محبت و احترام کے اندر کوئی کمی نہ آنے پائے. عجیب بات تو یہ ہے کہ جو چیز عذاب تھی، زحمت تھی، بعض اختلاف پسندوں نے تو اسے رحمت قرار دے دیا. پہلے ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اختلاف جو ہے یہ رحمت ہے یا یہ زحمت ہے، عذاب ہے. آئیے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ روایت دیکھ لیتے ہیں جسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر لائے. حدیث اس طرح: وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر من لم يشکر القلیل لم یشکر الکثیر ومن لم يشکر الناس لم یشکر اللہ والتحدث بنعمت اللہ شکر وترکها کفر والجماعت رحمت والفرقت عذاب. رواہ احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی مسند کے اندر لائے. راوی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوفہ کے گورنر بھی رہ چکے ہیں، بہت پیارے صحابی ہیں. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر یہ بات فرمائی. قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر. منبر کے اوپر آپ نے یہ بات فرمائی. کیا؟ کہ جو آدمی تھوڑی چیز کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ زیادہ چیزوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. جو آدمی لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا. اور اللہ کی نعمت کو بیان کرنا یہ اللہ کی شکر گزاری ہے، اور اللہ کی نعمت کو بیان نہ کرنا یہ ناشکری ہے. اور آخری ٹکڑا والجماعت رحمت والفرقت عذاب. اور اجتماع یہ رحمت ہے، اتحاد رحمت ہے، والفرقت عذاب. اور تفرقہ بازی اور اختلاف، تفرق اور تحزب یہ عذاب ہے. آج اسی عذاب میں پورے مسلمان گرفتار ہے. پھر مصیبتوں کا شکوہ بچے مانا دارت. آپ نے تو خود مصیبت پال رکھی ہے. اور قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ کے اوپر غور کریں تو یہ کتنا بڑا عذاب ہے واضح ہو کر کے ہمارے سامنے آ جاتا ہے. آئیے وہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا. پہلے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، قرآن و حدیث کو. ولا تفرقو، اور فرقہ بندیوں میں مت گرفتار ہو جاؤ، فرقہ بندیوں سے دور رہو. اس سے ایک نکتہ اور ملا کہ جو آدمی قرآن و حدیث کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے وہ ضلالت سے بچ جاتا ہے، تفرقہ اندازی سے بچ جاتا ہے. یہاں بڑے پیارے انداز میں، بڑے حسین انداز میں
تفرقہ اندازی کی مذمت کی گئی ہے، تفرقہ بازی کی مذمت کی گئی ہے، اور قرآن و حدیث کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ تفرقہ اندازی سے اگر بچنا ہے، تہذب اور تشدد اور افتراق سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے، تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں فرقہ فرقہ مت ہو جاؤ، فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ، بعد میں کہا گیا، پہلے کہا گیا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، گویا اگر اللہ کی رسی کو اگر مضبوطی سے تھام لو گے تو فرقہ بازی سے اور فرقوں میں بٹنے سے محفوظ رہو گے۔ اور آگے فرمایا گیا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ اللہ کی نعمت ہے اتحاد، اذ کنتم اعداء، تم آپس میں دشمن تھے ایک دوسرے کے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دلوں کو آپس میں ملا دیا۔ تو اتحاد سے دل ملتے ہیں، اختلاف سے دلوں کے درمیان فاصلے پیدا ہوتے ہیں، دلوں کے درمیان خلیجیں حائل ہوتی ہے، اور جب خلیجیں حائل ہو جائے تو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، بغض و عناد پیدا ہوتے ہیں، پھر ایک مسلمان بھائی کے خلاف تلوار اٹھانے سے بھی نہیں چوکتا۔ اور تاریخ یہ تمام کے تمام مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہے کہ کس طریقے سے ایک فرقے کے لوگوں نے ایک فرقے کے لوگوں کو قتل کیا، اور کس طریقے سے ایک فرقے کے لوگوں نے دوسرے فرقے کے لوگوں کی بستیاں جلا دی۔ العبر والتاریخ عبد الرحمن جبرتی کی مشہور کتاب ہے، العبر والتاریخ، عبرتیں اور تاریخ، بڑی پیاری کتاب ہے، عبد الرحمن جبرتی کی کتاب ہے العبر والتاریخ۔ اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ سمرقند اور بخارا، یہاں کے دو فرقے کے لوگ، دو فرقے کے اسلامی فرقے، دو اسلامی فرقے، نام لینے کی ضرورت نہیں، رمضان بھر روزے چھوڑ کر جنگ کی تیاریاں کرتے رہے، اور عین عید کے دن سمرقند اور بخارا کے مسلمانوں نے آپسی جنگ کی، اور تقریباً 40,000 مسلمان مارے گئے۔ وجہ نزاع، اور یہ وجہ کیا تھی لڑائی کی؟ ایک کہتا تھا کہ ہمارا امام بڑا ہے، دوسرا کہتا تھا کہ ہمارا امام بڑا ہے۔ تاریخ یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہے۔ اختلاف کے کیا مضر اثرات ہیں، اس کا مشاہدہ تاریخ کے اوراق میں موجود ہے، اور تاریخ اس کا مشاہدہ کر چکی ہے۔ تو وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس اتحاد کی وجہ سے، دل ملنے کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اس کا مطلب یہ اتحاد ختم ہو تو دشمن بن جاتے ہیں، اتحاد ختم ہو، اختلاف آ جائے تو ایک آدمی کا دشمن بن جاتا ہے، اتحاد آ جائے تو ایک آدمی دوسرے آدمی کا بھائی بن جاتا ہے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اتحاد کو اللہ نے نعمت قرار دیا ہے، تو اختلاف یہ عذاب نہیں ہے جب اتحاد نعمت ہے تو۔ اور اس کے بعد والا ٹکڑا تو بڑا عجیب و غریب ہے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم تو آگ کے کراڑے کے اوپر کھڑے تھے، آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، اللہ نے تم کو اس سے کھینچ لیا، بچا لیا۔ گویا یہاں اختلاف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ قرار دیا۔ بتائیے گھر میں اگر چوری ہو جائے، مال چلا جائے تو سمجھو کچھ نہیں گیا، لیکن اگر گھر میں آگ لگ جائے کچھ نہیں بچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختلاف کو آگ سے تشبیہ دی ہے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے۔ گویا اختلاف در حقیقت آگ ہے، یہ آ جائے تو کچھ نہیں بچتا، جیسے گھر میں آگ لگ جائے تو کچھ نہیں بچتا ہے، ایسے ہی اختلاف اگر کسی قوم کے اندر آ جائے تو کچھ بچتا نہیں ہے، قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ خاص بات ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ ابھی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کی شرح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک پیش کر دوں۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرضى لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا
فَيَرْضَى لَكُمْ أَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الْأَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ المال رواہ مسلم فی کتاب الاقضیہ. حضرت امام مسلم جہاں فیصلوں کا بیان ہے اس حدیث پاک کو لائے کتاب الاقضیہ میں، اقضیہ کے چیپٹر میں حدیث پاک موجود ہے، اور راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث پاک دیکھیں بہت ہی پیاری. کسی نے پوچھا تھا جب میں عورتوں کے موضوع پر ایک دفعہ خطاب کر رہا تھا غالباً بہار کے کسی جلسے میں، ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ چونکہ موضوع ہے خواتین کا اسلام میں مقام، تو ایک سوال کا جواب دے دیں آپ. میں نے کہا کہ پوچھیے، اگر میرے علم میں ہوگا تو ضرور جواب دوں گا. انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کامیاب عورت کس کو کہتے ہیں؟ کون سی عورت کامیاب عورت مانی جاتی؟ تو میں نے یہ بتایا کہ کامیاب عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی پسند اور ناپسند کو جان لے. شوہر جو چیز پسند کرے اس کو کرے، اور شوہر جس چیز کو ناپسند کرے اس کو چھوڑ دے، وہ کامیاب عورت ہے. مجھے وہ جواب اب تک یاد ہے. میں اس جواب کے تناظر میں ایک استدلال کرنا چاہوں گا اس حدیث پاک کی روشنی میں کہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اللہ کا سب سے پیارا بندہ کون؟ اس نے پوچھا تھا کہ سب سے کامیاب عورت کون؟ جواب یہ کہ جو اپنے شوہر کی پسند اور ناپسند کو جان لے، شوہر کو جو چیز پسند ہے وہ کرے، ناپسند ہے جو چیز اسے چھوڑ دے، کامیاب عورت. تو اللہ کا سب سے پیارا بندہ کون؟ جواب اس کا یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کو جان لے، جو اللہ کو پسند ہو اسے کرے اور جو اللہ کو ناپسند ہو اسے چھوڑ دے، کامیاب بندہ ہے وہ. اب دیکھیے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک چیز پسند ہے اور ایک چیز ناپسند ہے، بلکہ یہاں یہ کہا گیا کہ 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے اور 3 چیزیں ناپسند ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث پاک پھر سے پڑھتا ہوں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة فيرضى لكم ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال رواہ مسلم فی کتاب الاقضیہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہاری 3 چیزوں کو پسند کرتا ہے اور 3 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس میں 3 چیزیں جو نبی نے بیان فرمائی ہیں کہ اللہ کو پسند ہیں وہ ہمیں کرنا ہے، تب ہم اچھے بندے بنیں گے نا. اور جو 3 چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں اسے چھوڑ دینا ہے، تب کامیاب بندے بنیں گے نا. 3 چیزیں کون سی اللہ کو پسند ہیں؟ فَيَرْضَى لَكُمْ، اللہ کو کون سی تمہاری 3 باتیں پسند ہیں؟ أَن تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. پہلی چیز تو یہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کا. ایک نقطہ اور بھی ملا کہ تمام چیزوں میں سب سے زیادہ پسند چیز اگر اللہ کو کوئی چیز ہے تو وہ توحید ہے. اللہ، اس لیے کہ سب سے پہلے اسی کا تذکرہ ہے. فَيَرْضَى لَكُمْ أَن تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اس کا مطلب تمام چیزوں میں سب سے زیادہ پسند جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ توحید ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اتفاق سے اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ نیکی چھوڑ دے اور خالی توحید پکڑے رہے کہ میرے پاس توحید ہے مجھے کچھ عمل کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اتنا ہے کہ اگر توحید خالص لے کر گیا ہے تو اسی توحید خالص کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اسے بخش سکتا ہے. اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا. شرک کرنے کے علاوہ کسی بھی گناہ کے مرتکب کو اللہ چاہے مشیت اس کی بخش سکتا ہے، لیکن شرک کرنے والے کو نہیں بخشے گا. توحید کی برکت کی وجہ سے آدمی بچے گا.
इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला को तौहीद सबसे ज्यादा पसंद है। अल्लाह को पहली चीज क्या पसंद है कि उसी की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो। दूसरी चीज क्या पसंद है, अंता तस्मु बिहब्लिल्लाहि जमीआ, सब मिल करके अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम ले। एक तो ता तस्मु है जमा का सेगा, दूसरे जमीयन कहा गया। जमीयन का लफ्ज खुद जमात की अहमियत की दलील है। जमीयन, अभी जमात किससे बना है, जमात का लफ्ज किससे बना है, जमा, जमीयन उसी से डिराइव है, और इसी तरीके से जमात भी जमा से डिराइव है, उससे मुश्तक है। तो एक तो जमा का सेगा, अंता तस्मु बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, जमीयन सब मिल करके, कोई इधर उधर ना हो। यहां कहा गया जमीयन, एक साथ सब मिल करके अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। यहां हर एक आदमी कह रहा है कि मैं अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ा हूं, वो कहता है कि मैंने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ा, और सब मुफ्तरिक है, सब अलग अलग है। यहां कहा जा रहा है सब मिल करके अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, और यहां कहा जा रहा है कि हमने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ रखा है, वो कहता है कि हमने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ रखा है। क्या है सब, अंता तस्मु बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ये लफ्ज़े जमीआ इस बात की दलील है कि सब मिल करके अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। इस लफ्ज़ से इज्तिमा और इत्तेहाद की अहमियत नुमाया है। तो इत्तेहाद अल्लाह को बहुत पसंद है, इत्तेहाद अल्लाह को बहुत पसंद है, इज्तिमा बहुत पसंद है। उसके सारे बंदे एक ही चीज को पकड़े हुए हो, एक ही मतमह नजर हो, एक ही मकसद हो, एक ही वे ऑफ लाइफ हो, और एक ही रास्ते के ऊपर चल रहे हो, यह अल्लाह तबारक तआला को बहुत पसंद है। और तीसरी चीज वला तफर्रकू, और फिरकों में मत बटो, तो फिरकों में ना बटना यह अल्लाह को पसंद है। तो फिरकों में ना बटना अगर अल्लाह को पसंद है, तो फिरकों में बटना अल्लाह को ना पसंद है ना। वला तफर्रकू, अदमे तफर्रुक ये अल्लाह को पसंद है, फिरकों में ना बटना ये अल्लाह को पसंद है। जाहिर है कि फिरकों में बट जाना ये अल्लाह को नापसंद है। जो आदमी फिरकों में बट जाए, जो कौम फिरकों में बट जाए, जो जमात फिरकों में बट जाए, अल्लाह तबारक व तआला को वो कौम और वो जमात पसंद नहीं। तो तीन चीजें अल्लाह को पसंद है, तौहीद, अल्लाह की रस्सी को एक साथ मजबूती से पकड़ना, तीसरे अदम तफर्रुक, फिरका बंदियों में मुब्तला ना होना, ना होना यह पसंद है, और होना यह अल्लाह को नापसंद है। वयकरहु लकुम कील वकाल, और अल्लाह को नापसंद है कील और काल। कभी कभी तकरीर के दौरान ऐसा होता है कि एक बात को मुकर्रिर बयान करता है, तो बात की तह तक पहुंचना चाहिए, उसके लुब को, उसके मगज को ले लेना चाहिए, लफ्जों के पेच में नहीं उलझना चाहिए। कभी कभी किसी बात की ताबीर में अल्फाज ढीले हो जाते हैं, तो लफ्जों को पकड़ करके मुकर्रिर को पर एतराज नहीं करना चाहिए, बल्कि मसले की हकीकत तक जाना चाहिए, मसले की हकीकत तक जाना चाहिए। मैंने कभी कहा था कि जैसे अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मुस्तवी है, तो अपनी जात के एतबार से, और मैंने ये कहा कि अब मौजूद है तो किस अंदाज से। तो हमारे एक भाई ने कहा कि ऐसा कह देना चाहिए था कि पता नहीं, पता नहीं, ठीक है, वो भी सही है, लेकिन जितनी भी किताबें हैं हमने अकीदे की पढ़ी हैं। ऐसे लोग तो बाद लोग सुन करके ऐसा कह देते हैं कि भाई ऐसा कह दो जो चलता है, लेकिन हम लोग तो पढ़े हुए हैं ना, हर जगह पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं ऐसा नहीं कह सकते ना, कहीं कहीं तो कहना पड़ता है। और जो किताबें मुतदाविल हैं, पढ़ाई जाती हैं, जैसे इमाम तहावी की अल-अक़ीदतु तहाविया, उसका शरहुल अक़ीदतु तहाविया इब्न अबिल इज़्ज़ की, और इसी तरीके से अर्रिसालतुल हम्विया है, अर्रिसालतुत तदम्मुरिया, बेशुमार किताबें हमने अक़ीदे में पढ़ी हैं। और इब्न तैमिया की तो बहुत प्यारी प्यारी किताबें हैं, अर्रिसालतुत तदम्मुरिया है, अर्रिसालतुल हम्विया। तमाम किताबों के अंदर आप देखेंगे कि जहां भी ऐसा है अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी है, तो आगे जुमला क्या नकल करता है जानते हैं? शारे और मातिन, व इल्मुहु फी कुल्li मकान, ये जुमला नकल करता है, उसका इल्म हर जगह में है, ऐसा बोलता है। चाहे वो अर्रिसालतुत तदम्मुरिया हो, चाहे अर्रिसालतुल हम्विया हो, चाहे अक़ीदतुत तहाविया, चाहे शरहुल अक़ीदतुत तहाविया, अक़ीदे की जितनी किताबें हैं, आगे क्या लिखता है?
الرحمن علی العرش استوى کے بعد وعلمہ فی کل مکان، اس کا علم ہر جگہ میں ہے، ایسا بولتا ہے وہ. تو تعبیر میں تھوڑی لچک ہو جاتی ہے، لیکن مسئلے کی روح تک پہنچنا چاہیے، مسئلے کی حقیقت ہے. الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا. غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے. آدمی کو گوہر لینا ہے، سی پی لے کر کے کیا کرے. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تین چیزیں پسند: توحید، اور ایک ساتھ مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، تیسرے تفرق سے دور رہنا، فرقہ بندیوں سے دور رہنا، اور تین چیزیں جو ناپسند ہیں وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، قیل اور قال. ارے مولوی صاحب سے ایسا سوال کر دیا کہ مولوی صاحب نے ہتھیار ڈال دیا. کیسا سوال تھا کہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ آسمان میں جتنے تارے ہیں اتنی طلاق میں تجھے دیتا ہوں، اپنی بیوی کو کہہ دے. کیا سوال ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ آسمان میں جتنے تارے ہیں ان تاروں کے بقدر میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اپنی بیوی سے بول دو، تو کتنی طلاقیں ہوئی؟ یہ سوال ہے. وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، اللہ کو قیل و قال ناپسند ہے. ایک صحابی آتے ہیں حضرت سفیان ابن عبداللہ الثقفی، کتنے پیارے پیارے صحابی تھے. اللہ، یہاں تو عمل کچھ ہے نہیں، صرف سوالات رہ گئے. آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول اسلام کے بارے میں ایک بات بتا دیجئے، بس ایک بات. قُلِّ فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا، ایک بات بتا دیجئے آپ کہ اس بات کے بارے میں آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. اور اللہ کے رسول میں تفصیل یاد نہیں کر پاتا، مجھے شارٹ میں بتائیے اسلام کس کو کہتے ہیں. کتنا پیارا سوال ہے. آج ہم آپ سے یہ پوچھیں آپ کون، ہو آر یو یا واٹ آر یو، آپ کون ہیں، تو آپ کہیں گے آئی ایم اے مسلم، میں مسلمان ہوں. تو کوئی یہ سوال کرتا ہے واٹ از اسلام، اسلام کس کو بولتے ہیں، کیسے ایکسپلینیشن کریں گے آپ، اسلام کس کو بولتے ہیں، اسلام کس کو کہتے ہیں. کوئی سوال کر لے تو یہ وہی سوال کر رہے ہیں. اے اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، اور مجھے تفصیل یاد نہیں رہتی، شارٹ میں بتائیے کہ مجھے ہمیشہ یاد رہے اور آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ کہہ دے کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اسی کے اوپر جم جا، یہ اسلام ہے. اللہ اکبر. آپ نے کیا بتایا؟ قل آمنت باللہ، آمنت باللہ کہہ دے، ثم استقم، آمنت باللہ کہنے کے بعد اسی کے اوپر جم جا، پوری زندگی آمنت باللہ کے تقاضوں پر عمل کرتا چلا جا، اسی کا نام اسلام ہے. قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ اسلام کی تعریف ہے، یہ ڈیفینیشن اسلام کی. اور اس کے بعد وہ صاحب چلے گئے. تو وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، اللہ کو قیل و قال ناپسند ہے. وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، اور بہت زیادہ سوالات بھی اللہ کو ناپسند ہے. وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اور مال کو ضائع کرنا بھی. یہ تین چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے. ثابت یہ کرنا تھا کہ یہاں ایک ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا یہ اللہ کو پسند ہے. عدم تفرق، فرقہ بندیوں میں نہ بٹنا، یہ اللہ کو پسند ہے. اور ظاہر ہے کہ ایک اچھا بندہ بننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضروری ہے جو اللہ کو پسند ہو وہ آدمی کرے، اور جو اللہ کو ناپسند ہو اسے چھوڑ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرقہ بندی ناپسند ہے، لہذا فرقہ بندی سے دور رہے، تفرق اور تحزب سے دور رہے. اللہ کو عدم تحزب، عدم تفرق یہ پسند ہے، لہذا آدمی صرف ایک روٹ صراط مستقیم پکڑ لے اور اسی کے اوپر چلتا چلا جائے، جس کا نام ہے آمنت باللہ ثم استقم. یہ تو وہ احادیث تھیں جو میں نے اتحاد کی اہمیت اور اجتماع کی قدر و قیمت پر آپ کے سامنے میں نے پیش کی، اور کچھ آیات بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے آئیں. عقلی طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو اختلاف کے بہت سارے مضرات ہیں، بہت سارے نقصانات ہیں، اور یہ بات کسی بھی ذی فہم پر مخفی نہیں ہے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. یہ معمولی ایک پتا ہے، پتا جب تک یہ درخت کی شاخوں سے جڑا رہتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں اسے جھولا جھولا کر آگے نکل جاتی ہیں، چپکا رہتا ہے. بارش ہوتی ہے، پتے کے اوپر جو گرد و غبار لگے رہتے ہیں
بارش سے دھو کر کے پتے کو نہلا کر کے چلی جاتی ہے. بڑے سے بڑے طوفان اگر اس کے پاس سے گزرے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لیکن اگر وہی پتا شاخ سے جدا ہو جائے تو ہواؤں کے رحم و کرم پر ہو جاتے ہیں. جب تک پیڑ سے پتا متحد ہے, پیڑ سے جڑا ہوا ہے, بڑے سے بڑا طوفان اس پتے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. شاخ سے جدا ہوا ہوا کے رحم و کرم پر ہے, کہیں بھی ہوا اسے لے جا کر کے پھینک سکتی. آپ نے کسی صحرا میں کھڑے ہو کر کے یہ دیکھا ہے ڈیزرٹ کے اندر کہ جب ہوائیں چلتی ہیں تو ریت کے جو باریک باریک ذرے ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے ہواؤں میں اڑتے رہتے ہیں. اسی تناظر میں نے کسی فلاسفر کا قول پڑھا تھا کہ ریت کے ذروں کو صحرا کے اندر ہوائیں جس طرف چاہیں اڑاتی پھرتی ہیں, لیکن اگر یہی منتشر ذرے باہم مل کر چٹان بن جائیں, باہم مل کر چٹان بن جائیں تو بڑے سے بڑا طوفان ان ذروں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ ذرے در حقیقت ہواؤں کے رحم و کرم پر اس لیے ہوئے کہ وہ چٹان سے جدا ہو گئے. اگر یہ منتشر ذرے آپس میں مل کر کے ایک مضبوط چٹان بن جاتے تو بڑے سے بڑا طوفان بھی چٹان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے. یہ ذرات چٹان سے جدا ہوئے ہواؤں کے رحم و کرم پر ہو گئے. سمندر کے قطراتی کو دیکھ لیجئے, سمندر کس چیز کا نام ہے؟ عاقل یہی کہے گا, ایک عقل مند آدمی, کہ سمندر نام ہے ان گنت لاتعداد پانی کے قطروں کے اجتماع کا. سمندر لاتعداد پانی کے قطروں کے اجتماع کا نام, اتحاد کا نام سمندر ہے. اور اگر سمندر سے تمام قطروں کو باہر نکال دیا جائے سمندر کا وجود ختم ہو جائے گا. جب تک قطرات دریا میں ہیں تب تک ان کی حیثیت ہے, اور اگر تمام قطرات کو سمندر سے جدا کر دیا جائے, تمام قطرات ایک دوسرے سے جدا ہو جائے, سمندر کا وجود ختم ہو جائے. اور دور کیوں جاتے ہیں؟ اپنے وجود ہی کو اوپر نظر کر لیجئے. کہتے ہیں کہ انسانی وجود 360 جوڑوں کا مرکب ہے. 360 یہ جو اجزاء ہیں اگر یہ باہم جڑے رہیں تو انسان نظر آتا ہے, انسان باقی رہتا ہے. اس کے ہاتھ کو الگ کر دیجئے, پیر کو الگ کر دیجئے, ناک کو الگ کر دیجئے, آنکھ کو الگ کر دیجئے, بالوں کو الگ کر دیجئے, ساری چیزوں کو اگر منتشر کر دیجئے, مختلف کر دیجئے, انسانی وجود ختم ہو کر کے رہ جائے. اور آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ یونین از اسٹرینتھ, عربی کا محاورہ الاتحاد قوہ, اتحاد کے اندر طاقت ہے. منتشر چیزیں ضعیف ہوتی ہیں, کمزور ہوتی ہیں, متحد چیزیں یہ قوت والی ہوتی ہیں. اور جو قومیں متحد رہی ہیں انہوں نے ہی دنیا میں کچھ کام کیا ہے. جو قومیں مختلف ہوئیں انہوں نے اپنا وجود, اپنا تشخص کھو دیا. اور تاریخ کے اوراق اس بات پر شاہد عدل ہے, اس پر دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک شبہ کا ازالہ میں یہاں کر دوں. بعض لوگ ایک قول پیش کرتے ہیں, اختلاف امتی رحمتن, یہ قول ہے, میری امت کا اختلاف رحمت ہے, یہ قول پیش کیا جاتا ہے. کیا امت کا اختلاف رحمت ہے؟ آئیے ذرا اس قول کا تجزیہ کر لیتے ہیں, اس کی تحلیل کر لیتے ہیں. اختلاف امتی رحمتن, میری امت کا اختلاف رحمت ہے. علامہ سبکی فرماتے ہیں کہ اس قول کی سند نہ تو میں نے کوئی ضعیف پائی اور نہ صحیح پائی نہ موضوع پائی. اس قول کی کوئی سند ہی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ بے سند بات ہے. جس قول کے پیچھے کوئی سند نہ ہو وہ پائے استناد کو کیسے پہنچ سکتی ہے؟ علامہ سبکی فرماتے ہیں اس کی کوئی سند ضعیف بھی نہیں, کوئی سند موضوع بھی نہیں, اس کی سند ہی ہم نے نہیں پائی. ہاں الفاظ کے اختلاف کے ساتھ ایک قول ملتا ہے, الکفایہ فی علم الروایہ خطیب کی اور تاریخ دمشق ابن عساکر کی. اس میں قول ملتا ہے کہ اختلاف امتی رحمتن, میری امت کا اختلاف رحمت ہے. ایسا نہیں بلکہ ایسا ہے, اختلاف اصحابی لکم رحمتن, میرے صحابہ کا اختلاف تمہارے لیے رحمت ہے.
उम्मत का इख्तलाफ रहमत नहीं, सहाबा का इख्तलाफ रहमत है। आइए जरा इस कौल का भी तज्जिया कर लेते हैं। मुहद्दिसीन ने जब इस कौल की सनद की जांच पड़ताल की तो पता यह चला कि इसके अंदर कई रावी गड़बड़ है। सबसे बड़ा रावी जो इसमें है सुलेमान इब्ने अबी करीमा। तो सुलेमान इब्ने अबी करीमा जो है, इसके ऊपर इब्ने अबी हातिम का ये तफसरा है, जरह है उनकी कि ये ज़ईफुल हदीस है। और इस सनद के अंदर एक और गड़बड़ी है कि ज़हाक अनिल आमश, ज़हाक का सेमा आमश से साबित नहीं है। और जोएबिर के ऊपर भी जो एक रावी है उसके ऊपर भी कलाम है, लिहाजा यह रिवायत सही नहीं है। कौन सी? इख्तिलाफ अस्हाबी लकुम रहमतुन, ये कौल भी सही नहीं है। और ये अगर कहा जाए कि लोग कहते कि हदीस है, सही नहीं है। एक चीज और पेश की जाती है कि अस्हाबी का नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, तो इनमें से जिनकी भी तुम इख्तिदा कर लो हिदायत पा जाओगे। सवाल यह है कि ये जो कौल है जिसे हदीस बना करके पेश किया गया है, ये सही है, दुरुस्त है या नहीं है। जब हम इसकी सनद की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि इस सनद के अंदर एक रावी है हारिस इब्ने गुसैन, जिसके बारे में इब्ने अब्दुल बर्र का तफसरा यह है कि यह मजहूल है। जाहिर है कि जब इस रावी के बारे में कुछ मालूमात ही नहीं है, पता ही नहीं इसका कुछ है कौन, जाहिर है कि जब मजहूल है तो मजहूल रावी की रिवायत पाए इस्तिनाद पे कैसे पहुंच सकती है। लिहाजा इख्तिलाफ उम्मती रहमतुन, अल्फाज के इख्तिलाफ के साथ इख्तिलाफ अस्हाबी लकुम रहमतुन, नीज अस्हाबी का नुजूम, ये सारी की सारी रिवायतें जो इस बात की तायीद में पेश की जाती हैं कि इख्तिलाफ किसी न किसी नाहिए से रहमत है, बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए कि ये सारी रिवायतें पाए इस्तिनाद को और दर्जे इस्तिनाद को नहीं पहुंचती हैं। लिहाजा साबित यह हुआ कि इख्तिलाफ ये मुज़िर है, इख्तिलाफ बहुत ही नुकसानदेह है, इख्तिलाफ रहमत नहीं बल्कि ऐन ज़हमत है। अगर यह रहमत होता तो कुरान और हदीस में इसकी हिम्मत अफजाई की जाती, हौसला अफजाई की जाती। लेकिन हमने ये देखा कि हर जगह इख्तिलाफ की तशद्दुद और इफ्तराक की हौसला शिकनी की गई है, कहीं भी इसकी हौसला अफजाई नहीं की गई। लिहाजा हम ये कैसे मान लें कि इख्तिलाफ रहमत हो सकता है। आज ही देख लें, मुशाहदा है ये कि आज मुसलमान 73 फिरकों में बट गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी सामने रख लें। जी चाहता वो हदीस भी पेश कर दूं। हदीस इस तरह, वहां अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती मा अता अला बनी इसराईल हदबन नाल बिन्नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानियतन लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन बनी इसराईल तफर्रक़त अला 72 मिल्लतन व तफ्तरिक़ु उम्मती अला 73 मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतun वाहिदा क़ील मन हिया या रसूलल्लाह क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी रवाहु तिर्मिज़ी फी किताबिल ईमान फी बाब इफ्तिराक़ हादिल उम्मा। हजरत इमाम तिर्मिज़ी हदीस पाक को ऐसे किताबुल ईमान के अंदर लाए और बाब है बाब इफ्तिराक़ हादिल उम्मा। रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के ऊपर वही कुछ आने वाला है जो बनी इसराइल को ऊपर आ चुका है। मैं बहुत प्यारी बात कहने जा रहा हूं और इसी पर तकरीर का इख्तिताम किया। मैं बार बार जब ये पढ़ता था कि मूसा अलैहिस्सलाम जब पत्थर पर आसा मारते थे तो 12-12 चश्मे फट पड़ते थे, हर जगह आप देखेंगे। वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना इज़रिब बिअसाकल हजर फ़नफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना। जब बनी इसराइल मूसा से प्यास के वक्त पानी मांगते थे, हमें पानी चाहिए, तो अल्लाह यह फरमाता था कि अपने असा को, अपनी लाठी को पत्थर के ऊपर मारो। जब मारते तो 12 चश्मे फट पड़ते थे। मैं परेशान था कि भाई एक चश्मे से तो ये लोग पानी पी सकते थे, ये 12-12 चश्मे निकालने की क्या जरूरत थी? एक पत्थर से 12-12 चश्मे निकालने की क्या जरूरत थी? बाद में यह मुनकशिफ हुआ कि थे तो ये एक ही बाप की औलाद, हजरत याकूब के 12 बेटे और 12 बेटों के 12 खानदान, 12 असबात, जड़ एक है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम।
याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे, इन 12 बेटों के 12 खानदान साथ में चल रहे हैं, लेकिन एक भाई की औलाद को दूसरे भाई की औलाद से इतना कद था, इतनी रंजिश थी और इतनी कदूरत उनके खिलाफ भरी हुई थी कि एक चश्मे पर ये लोग एक साथ पानी पीना गवारा नहीं करते थे। इसी वजह से हर भाई, हर बेटे की हर बेटे के बेटों के लिए, सिब्त के लिए एक एक चश्मा जारी होता था। सारे भाई की औलाद एक साथ मिल करके एक चश्मे पर पानी नहीं पी सकते थे, इतना आपस में इख्तलाफ था। और दूसरी चीज, इनके अंदर इल्म नहीं था, जाहिल थे ये लोग, इल्म से बहुत दूर रहते थे। इनमें इख्तलाफ था, हद दर्जे का इख्तलाफ, और दूसरे इनके अंदर इल्म नहीं था। और एक दौर यहूदियों के ऊपर ऐसा भी गुजरा है कि दुनिया में इनसे ज्यादा जलील और कोई नहीं था, और आज भी इनसे ज्यादा जलील कोई नहीं। फ्रांस के बाद होटलों के ऊपर तो लिखा रहता था आगे, इस होटल के अंदर यहूदी और कुत्ता नहीं आ सकता। बताइए इनको किस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था इनकी बदमाशियों ने, इनकी शरारतों ने। उस कौम ने यह देखा कि हम लोग इतने जलील हैं, हमको क्या करना चाहिए कि हमें उरूज मिले और हम पूरी दुनिया के सर के ऊपर सवार हो जाएं। उन्होंने इन्हीं दोनों चीजों को अपने सामने रखा, मुत्तहिद हुए ये, पहले मुत्तहिद हुए ये, थोड़े से हैं मुत्तहिद हैं। और इत्तेहाद का आलम यह है कि वो लोग कि एक ही बाप के 12 बेटों की औलादें एक चश्मे पर पानी पीना गवारा नहीं करती थी। आज इत्तेहाद का आलम यह है कि दुनिया के किसी कोने में किसी यहूदी के पैर में कांटा चुभ जाए तो पूरा यरूशलेम उसके दर्द को महसूस करता है। यह इत्तेहाद का आलम, पूरा यरूशलेम उस दर्द को महसूस करता है। जबकि यह मुसलमानों के लिए था कि तुम जसद वाहिद की तरह हो, कोई हाथ है, कोई पैर है, कोई आंख है, कोई नाक है, कोई सर है, कोई पेट है। बदन के किसी हिस्से में तकलीफ हो तो पूरे बदन को तकलीफ होती है, ऐसे एक मुसलमान को तकलीफ हो तो यह दर्द तमाम मुसलमान महसूस करें। आज ऐसा है? इस पर अमल करके यहूदियों ने बताया, आज दुनिया के किसी कोने में किसी यहूदी के पैर में कांटा चुभ जाए पूरा यरूशलेम उस दर्द को महसूस करता। और दूसरा इल्म, अल्लाह अकबर, इल्म का आलम यह है कि एटम बम का बाबा आइंस्टाइन यहूदी है, न्यूटन यहूदी है, हिप्पीज्म का मूजिद थॉर्नडाइक जो बहुत बड़ा माहिर तालीम गुजरा है यहूदियों का, थॉर्नडाइक माहिर नफ्सियात भी है और माहिर तालीम भी है, यह भी यहूदी था। जितने बड़े साइंटिस्ट हैं इस वक्त दुनिया के अंदर, सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट यहूदी हैं, और इसी इल्म के बिना पर। और कौन सा ऐसा मैदान है जिस मैदान के अंदर इन लोगों ने इल्मी कारनामे अंजाम नहीं दिए? इन्होंने दो चीजों की अहमियत को समझा, एक इत्तेहाद और दूसरे इल्म। और आज इस स्टेज से यह पैगाम दे करके मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि सबसे पहले हम लोग इख्तलाफ को खत्म करें, एक प्लेटफॉर्म पर आएं, और मुसलमान का हर बच्चा इल्म के मैदान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। अगर दुनिया में हमें उरूज चाहिए, अगर हमें तरक्की करनी है, हमें आगे बढ़ना है, तो हमें इन दोनों चीजों को अपने पेश नजर रखना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।